بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد 13 ذوالحجہ 1439 کا خطبہ جمعہ حرم مکی فضیلت شیخ صالح حمید نے ارشاد فرمایا، جس کا عنوان تھا قول اور فعل میں اخلاص۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی کو لازم پکڑو، کیونکہ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اے بیت اللہ کے حج کرنے والو، تم لوگ مناسک حج ادا کر کے فارغ ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے اور تمہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے ملکوں میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس پہنچائے۔ یقیناً حج کے ان ایام میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہوگی اللہ کی عبادت کرنے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ اے بیت اللہ کے حج کرنے والوں، بے شک تقوی کا محاصل دلوں کے اعمال ہے، اور دلوں کے اعمال اصول و قواعد ایمان میں سے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو باقی تمام جسم درست ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو باقی تمام جسم بگڑ جائے گا، بے شک وہ دل ہے۔ اے مسلمانوں، اے حجاج کرام، اگر معاملہ اسی طرح ہے تو اس کا مطلب ہے دلوں کے اعمال کا دار و مدار اخلاص پر منحصر ہے۔ اخلاص ہی اصل دین ہے، اور یہی تمام انبیاء کی دعوت کا محور ہے۔ اللہ نے فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص کروں۔ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کا دل اور اس کی اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو، اور اسی طرح اس کے سری اور جہری اعمال ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہو۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اخلاص اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ سچا نہ ہو، اور سچائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بندے میں اخلاص نہ ہو، اور اخلاص اور سچائی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صبر کرے۔ اے مسلمانوں، اخلاص جزا و ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اگرچہ وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے، بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کو غار سے ان کے اعمال میں اخلاص کی وجہ سے نکالا گیا، اور ایک زانی عورت کو جہنم سے اس لیے نکالا گیا کیونکہ اس نے ایک کتے کو پانی پلائی تھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمان کے بھی درجات ہیں جو کہ بندے کے اخلاص اور ایمان کی وجہ سے بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں۔ اخلاص کو بڑھانے والی چیزوں میں سے عقیدہ توحید ہے، اللہ کے ساتھ سچائی ہے، نیک عبادت کرنا بھی ہے، اور تہجد اور قیام اللیل کرنا ہے، صبح شام کے اذکار کو پڑھنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور اچھے دوستوں کو انتخاب کرنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اخلاص کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور آخر میں آپ نے جامع دعا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ اپنے خطبے کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اخلاص اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔